بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت بن خویلد مکہ کی مالدار خاتون تھیں۔ نیک سیرتی کی وجہ سے انہیں طاہرہ کا لقب دیا گیا۔ وہ بیوہ تھیں اور ان کے مرحوم شوہر سے 2 لڑکے تھے۔ مکہ کے رئیس ان سے شادی کے خواہشمند تھے، مگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی اور خوب سیرتی نے متاثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر دوسرے شہروں میں جاتے۔ ان کا غلام میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور نیک سیرتی کے بارے میں واقعات سناتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے اپنے غلام میسرہ اور بعد میں اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام پہنچایا۔ یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حیران کن تھا کہ ایک مالدار اور معزز خاتون ایک یتیم اور مسکین سے شادی کرنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کی اور شادی کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تصدیق کی کہ نفیسہ نے ان کی خواہش پر شادی کا پیغام دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ دونوں خاندانوں کی مرضی سے شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ شادی کی تقریب میں جناب ابو طالب، امیر حمزہ اور دوسرے عزیز و اقارب شریک ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد وفات پا چکے تھے۔ ان کے چچا عمرو بن اسد نے نکاح پڑھایا۔ رسم نکاح کے بعد جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستائش کرتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا مقابلہ مکہ کا کوئی دوسرا نوجوان نہیں کر سکتا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالدار نہیں، لیکن دولت تو آنے جانے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پائیدار دولت ہے، یعنی ایمانت اور دیانت۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار عیسائی عالم ورقہ بن نوفل نے اٹھ کر تائید کی۔ اس وقت کی رسم کے مطابق 500 درم حق مہر کے طور پر ادا کیے گئے۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں کوئی ناگوار بات پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی زوجہ کے ساتھ 25 سال گزارے، 15 سال نبوت سے پہلے، 10 سال نبوت کے بعد، جو مشکلات اور مصائب کا دور تھا، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا اندازہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہتر ازواج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر کوئی زوجہ نہیں دی۔ وہ میرے ساتھ ایمان لائیں، جبکہ دوسروں نے کفر کیا انہوں نے میری تصدیق کی۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے اپنے مال سے میری دلجوئی کی۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی، جبکہ دوسری ازواج سے اولاد پیدا نہ ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 بچے عطا فرمائے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لڑکے کی پیدائش پر 2 بکریوں اور لڑکی کے لیے 1 بکری عقیقہ کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت خیال رکھتے اور ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاق برتاؤ سب کے ساتھ بہت اچھا ہو، اور خاص کر اپنی بیوی سے جس کا رویہ لطف و محبت کا ہو۔